اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل 29ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مکے میں نازل ہوئیں۔ روایت صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب وحی کی دہشت اور ثقل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ، چنانچہ کپڑا اڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور اس سے اگلی صورت میں آپ کو وہی نام لے کر پکارا، اور بعض روایات میں ہے کہ قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ کے متعلق مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے۔ کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر، کسی نے مجنون، مگر اتفاق رائے کسی چیز پر نہ ہوا۔ اخیر میں ساحر کی طرف رجحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو رنجیدہ اور غمگین ہو گئے اور کپڑوں میں لپٹ گئے، جیسا کہ اکثر سوچ اور غم میں مغموم آدمی اس طرح کر لیتا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے تائید و ملاطفت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ قم ابا تراب فرمایا تھا جبکہ وہ گھر سے رنجیدہ ہو کر چلے گئے اور مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ صورت میں خرقہ پوشی کے لوازم و مشروط بیان ہوئی ہیں۔ گویا یہ صورت اس شخص کی صورت ہے جو درویشوں کا خرقہ پہنے اور اپنے تئیں اس رنگ میں رنگے۔ لغت عرب میں مزمل اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے کشادہ کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹ لے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ جب نماز تہجد اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے رات کو اٹھتے تھے تو ایک کمبل دراز اوڑھ لیتے تھے تا سردی سے بدن محفوظ رہے اور وضو و نماز کی حرکات میں کسی طرح کا حرج واقع نہ ہو۔ نیز اس عنوان کے اختیار کرنے میں ان لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے رات کو آرام کر رہے ہوں کہ رات کا ایک معتدبہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، یعنی کسی رات اتفاق سے نہ ہو سکے تو معاف ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک الا قلیلاً کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہو، ہاں تھوڑا سا حصہ شب کا اگر آرام کرو تو مذائقہ نہیں۔ غالباً تھوڑے سے مراد یہاں نصف ہوگا، کیونکہ رات جو آرام کے لیے تھی جب آدھی عبادت میں گزارتی تو اس کے اعتبار سے باقی نصف کو تھوڑا ہی کہنا موزوں تھا، یعنی آدھی رات سے کچھ کم جو تہائی تک پہنچ سکتی ہے، یا آدھی سے زیادہ جو تو 2/3 تک ہو۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، یعنی تہجد میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آئے۔ اس طرح پڑھنے سے فہم و تدبر میں مدد ملتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ یعنی ریاضت کر تو بھاری بوجھ آسان ہو، اور وہ بوجھ ایسا ہے کہ جس کے سامنے شب بیداری کو سہل سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد قرآن تم پر نازل کریں گے جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی اور وزندار اور اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت بھاری اور گراں بار ہے۔ احادیث میں کہ نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرانی اور سختی گزرتی تھی۔ جاڑے کے موسم میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر اس وقت کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی فخذ مبارک زید بن ثابت کی ران پر تھی، اس وقت وحی نازل ہوئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا محسوس ہوا کہ ان کی ران بوجھ سے پھٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیغ اور اس کے حقوق کا پوری طرح ادا کرنا اور اس راہ میں تمام سختیوں کو کشادہ دلی سے برداشت کرنا بھی سخت مشکل اور بھاری کام تھا۔ اور جس طرح ایک حیثیت سے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری تھا، دوسری حیثیت سے کافروں اور منکروں پر شاق تھا۔ غرض ان تمام وجوہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جس قدر قرآن اتر چکا ہے اس کی تلاوت میں رات کو مشغول رہا کریں، اور اس عبادت خاص کے انوار سے اپنے تئیں مشرف کر کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعداد اپنے اندر مستحکم فرمائیں۔ یعنی رات کو اٹھنا کچھ آسان کام نہیں، بڑی بھاری ریاضت اور نفس کشی ہے جس سے نفس روندا جاتا ہے اور نیند و آرام وغیرہ خواہشات پامال کی جاتی ہیں۔ نیز اس وقت دعا اور ذکر سیدھا دل سے ادا ہوتا ہے، زبان اور دل موافق ہوتے ہیں، اور جو بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جمتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے شور و غل اور چیخ پکار سے یکسو ہونے اور خداوند قدوس کے سما
دنیا پر نزول فرمانے سے قلب کو ایک عجیب قسم کے سکون و قرار اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ یعنی دن میں لوگوں کو سمجھانا اور دوسرے کئی طرح کے مشاغل رہتے ہیں، گو وہ بھی آپ کے حق میں بالواسطہ عبادت ہیں، تاہم بلاواسطہ پروردگار کی عبادت اور مناجات کے لیے رات کا وقت مخصوص رکھنا چاہیے۔ اگر عبادت میں مشغول ہو کر رات کی بعض ہوائیں چھوٹ جائیں تو کچھ پرواہ نہیں، دن میں ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ یعنی علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی گو بظاہر مخلوق سے معاملات و علائق رکھنے پڑتے ہیں، لیکن دل سے اسی پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی یاد میں مشغول رہیں۔ غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لیے ادھر سے توجہ کو ہٹنے نہ دے، بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں اس کا ایک تعلق باقی رہ جائے، یا یوں کہہ لو کہ سب تعلقات اسی ایک تعلق میں مدغم ہو جائیں، جس سے صوفیہ کے ہاں بے ہمہ و باہمہ خلوت در انجمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشرق دن کا اور مغرب رات کا نشان ہے، گویا اشارہ کر دیا کہ دن اور رات دونوں کو اسی مالک مشرق و مغرب کی یاد اور رضا جوئی میں لگانا چاہیے، یعنی بندگی بھی اسی کی اور توکل بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ جب وہ وکیل و کارساز ہو تو دوسروں سے کٹ جانے اور الگ ہونے کی کیا پرواہ ہے؟ یعنی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن اور مجنون و مسحور وغیرہ کہتے ہیں۔ ان باتوں کو صبر استقلال سے سہتے رہیے۔ بھلی طرح کا چھوڑنا ہے یہ کہ ظاہر میں ان کی صحبت ترک کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور مجھ کو کس طور سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے ان کی بدسلوکی کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرو، نہ انتقام لینے کے در پہ ہو، نہ گفتگو یا مقابلے کے وقت کچ خلقی کا اظہار کرو۔ تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے، بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت اور رہنمائی میں سعی کرتے رہیے۔ یعنی خلق سے کنارہ کر لیکن لڑ بھر کر نہیں سلوک سے، مگر یاد رہے کہ یہ آیت مکی ہے اور آیات قتال کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ یعنی حق و صداقت کے جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش و آرام کر رہے ہیں، ان کا معاملہ میرے سپرد کر دیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، مگر تھوڑی سی ڈھیل ہے۔ عذاب دردناک سانپوں اور بچھوؤں کا اور خدا جانے کس کس قسم کا۔ یعنی اس عذاب کی تمہید اس وقت سے شروع ہوگی جب پہاڑوں کی جڑیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ کانپ کر گر پڑیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے جن پر قدم نہ جم سکے۔ یعنی یہ پیغمبر اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ کس نے اس کا کہنا مانا اور کس نے نہیں مانا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم کو مستقل دین اور عظیم الشان کتاب دے کر بھیجا۔ شاید یہ اس پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے جو تورات سفر استثناء میں ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ جب موسیٰ کے منکر کو ایسا سخت پکڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو کیوں نہ پکڑے گا جو تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ خوف فی الحقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں، لیکن اس روز کی سختی اور لمبائی کا اقتضا یہی ہوگا۔ یعنی اللہ کا وعدہ اٹل ہے، ضرور ہو کر رہے گا، خواہ تم اس کو کتنا ہی بعید از امکان سمجھو۔ یعنی نصیحت کر دی گئی، اب جو اپنا فائدہ چاہے اس نصیحت پر عمل کر کے اپنے رب سے مل جائے۔ رستہ کھلا پڑا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ خدا کا کچھ فائدہ ہے، تم 100 دفعہ اپنا فائدہ سمجھو تو سیدھے چلے آؤ۔ رات کے جاگنے کا حکم جو شروع صورت میں تھا تقریباً 1 سال تک رہا، پھر اگلی آیت سے منسوخ ہوا۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اس کے حکم کی پوری تعمیل کی، کبھی آدھی، کبھی تہائی اور کبھی 2/3 رات کے قریب اللہ کی عبادت میں گزاری۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ صحابہ کے پاؤں راتوں کو کھڑے کھڑے سوج جاتے اور پھٹنے لگتے تھے، بلکہ بعض تو اپنے بال رسی سے باندھ لیتے تھے کہ نیند آئے تو جھٹکا لگ کر تکلیف سے آنکھ کھل جائے۔ یعنی رات اور دن کی پوری پیمائش تو اللہ کو معلوم ہے، وہی ایک خاص انداز سے کبھی رات کو دن سے گھٹاتا اور کبھی بڑھاتا ہے اور کبھی دونوں کو برابر کر دیتا ہے۔ بندوں کو اس نیند اور غفلت کے وقت روزانہ آدھی تہائی اور 2/3 رات کی پوری طرح حفاظت کرنا، خصوصاً جبکہ گھڑی گھنٹوں کا سامان نہ ہو، سہل کام نہیں تھا۔ اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نہ سوتے تھے کہ کہیں نیند میں 1/3 رات بھی جاگنا نصیب نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معافی بھیج دی اور فرما دیا کہ تم اس کو ہمیشہ پوری طرح نبھا نہ سکو گے۔ اس لیے اب جس کو اٹھنے کی توفیق ہو وہ جتنی نماز اور اس میں جتنا قرآن چاہے پڑھ لے۔ اب امت کے حق میں نہ نماز تہجد فرض ہے، نہ وقت کی یا مقدار تلاوت کی کوئی قید ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے اور مسافر بھی جو ملک میں روزی یا علم وغیرہ کی تلاش کرتے پھریں گے، اور وہ مرد مجاہد بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ ان حالات میں شب بیداری کے احکام پر عمل کرنا سخت دشوار ہوگا، اس لیے تم پر تخفیف کر دی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو، اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، فرض نمازیں نہایت اہتمام سے باقاعدہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو کہ انہی باتوں کی پابندی سے بہت کچھ روحانی فوائد اور ترقیات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اولین صحابہ سے 1 سال تک بہت تاکید و تحتم کے ساتھ یہ ریاضت شاقہ شاید اس لیے کرائی کہ وہ لوگ آئندہ تمام امت کے ہادی و معلم بننے والے تھے۔ ضرورت تھی کہ وہ اس قدر من جائیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگ جائیں کہ تمام دنیا ان کے آئینے میں کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر سکے اور یہ نفوس قدسیہ ساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں۔ پورے اخلاص سے اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق خرچ کرنا، یہی اس کو اچھی طرح قرض دینا ہے۔ بندوں کو اگر قرض حسن دیا جائے تو وہ بھی اس کے عموم میں داخل سمجھو، یعنی جو نیکی یہاں کرو گے اللہ کے یہاں اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں یہیں ختم ہو جاتی ہے، نہیں، وہ سب سامان تم سے آگے اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے جو عین حاجت کے وقت تمہارے کام آئے گا۔ یعنی تمام احکام بجا لا کر پھر اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ کتنا ہی محتاج شخص ہو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تقصیر ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا کر دیا، بلکہ جتنا بڑا بندہ ہو اسی قدر اپنے کو تقصیروار سمجھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے۔ اے غفور و رحیم، تو اپنے فضل سے میری خطاؤں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔ اس کے لیے سورہ مزمل کا پہلا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے، یعنی وحی کے ثقل اور فرشتے کی ہیبت سے آپ کو گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ سب آرام و چین چھوڑ کر دوسروں کو خدا کا خوف دلائیں اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرائیں، کیونکہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی و عظمت بیان کرنے سے ہی اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہو جانی چاہیے۔ بہرحال اس کے کمالات و انعامات پر نظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز سے باہر اس کی بڑائی کا اقرار و اعلان کرنا تمہارا کام ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے پر حکم ہوا کہ مخلوق کو خدا کی طرف بلائیں، پھر نماز وغیرہ کا حکم ہوا۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے پاک ہوں اور گندگی سے احتراز کیا جائے۔ ان چیزوں کو یہاں بیان فرما دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کپڑوں کا حصی و معنوی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے تو بدن کی باقی بدتری کے اولا ضروری ہوگی، اس لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بعض علماء نے کپڑوں کے پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے پاک رکھنا مراد لیا ہے، اور گندگی سے دور رہنے کے معنی یہ لیے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے دور رہیے جیسا کہ اب تک دور ہیں۔ بہرحال آیت حاضہ میں طہارت ظاہری و باطنی کی تاکید مقصود ہے، کیونکہ بدون سے اس کے رب کی بڑائی کمائے کا دل نشین نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمت اور اولو العزمی سکھلائی کہ جس کسی کو دے روپیہ پیسہ یا علم و ہدایت وغیرہ اسے بدلہ نہ چاہیے، محض اپنے رب کے دیے پر شاکر و صابر رہے، اور جو شدائد دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیش آئیں ان کو اللہ کے واسطے صبر و تحمل سے برداشت کر اور اسی کے حکم کی راہ دیکھ کے یہ عظیم الشان کام بدون اعلیٰ درجے کی حوصلہ مندی اور صبر و استقلال کے انجام نہیں پائے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے، لیکن احکر کے خیال میں یہی بے تکلف ہے، یعنی سور پھونکا جائے، یعنی اس دن کے واقعات میں سے سور کا پھونکا جانا گویا ایک مستقل دن ہے جو سرتاپا مشکلات اور سختیوں سے بھرا ہوگا۔ یعنی منکروں پر کسی طرح کی آسانی نہ ہوگی، بلکہ اس دن کی سختی ان پر بڑھتی جائے گی، بخلاف مومنین کے اگر سختی بھی دیکھیں گے تو کچھ مدت کے بعد پھر آسانی کر دی جائے گی۔ ہر انسان ماں کے پیٹ سے اکیلا اور جریدہ آتا ہے، مال و اولاد، فوج، لشکر، سامان وغیرہ کے کچھ ساتھ نہیں لاتا، یا وحید سے مراد خاص ولید بن مغیرہ ہو، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دنیوی ثروت و لیاقت کے اعتبار سے عرب میں فرد اور یکتا سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے منکروں کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، نہ ان کو مہلت ملنے سے تنگ دل ہوں، بلکہ ان کا قصہ میرے سپرد کر دیں، میں سب کا بھگتان کر دوں گا، آپ کو غمگین و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعنی مال اور اولاد کا پھیلاوا بہت ہوا، 10 بیٹے ہمارے وقت آنکھوں کے سامنے رہتے اور محفلوں میں باپ کی توقیر بڑھاتے اور داغ بٹھلاتے تھے، تجارتی کاروبار اور دوسرے کام کاج کے لیے نوکر چاکر بہت تھے، ضرورت نہیں تھی کہ بیٹے باپ کی نظر سے غائب ہوں۔
یعنی دنیا میں خوب عزت اور جمادی اور مسند حکومت اور ریاست اچھی طرح تیار کر دی، چنانچہ تمام قریش ہر مشکل کام میں اسی کی طرف رجوع کرتے اور اس کو اپنا حاکم جانتے تھے۔ یعنی باوجود کثرت و نعمت و ثروت کے کبھی حرف شکر زبان سے نہ نکلا، بلکہ ہمیشہ بت پرستی اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے سامنے بہشت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو کہتا کہ اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو یقین کامل ہے کہ کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی۔ اس کو فرماتے ہیں کہ باوجود اس قدر ناشکری اور حق کے ناشناسی کے یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور زیادہ دے گا۔ جب وہ منعم حقیقی کی آیتوں کا مخالف ہے تو اسے ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ایسی توقع باندھے اور خیالی پلاؤ پکائے۔ کہتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد پے در پہ اس کے مال و اسباب میں نقصان ہونا شروع ہوا، آخر فقیر ہو کر ذلت کے ساتھ مر گیا۔ یعنی ابھی اس کو بہت بڑی چڑھائی چڑھنا اور سخت ترین مصائب میں گرفتار ہونا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو ہمیشہ چڑھائیں گے اور گرائیں گے، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ ولید ایک بار آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا جس سے کسی قدر متاثر ہوا، مگر ابو جہل نے اس کو برگلایا اور قریش میں چرچا ہونے لگا اگر ولید مسلمان ہو گیا تو بڑی خرابی ہوگی۔ اور سب جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوئی، کسی نے کہا شاعر ہیں، کسی نے کاہن بتلایا۔ ولید بولا کہ میں شعر میں خود بڑا ماہر ہوں اور کاہنوں کی باتیں بھی سب سنی ہیں، قرآن نہ شعر ہے نہ کہانت۔ لوگوں نے کہا آخر تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا ذرا سوچ لوں۔ آخر تیوری بدل کر اور منہ بنا کر کہا کچھ نہیں، جادو ہے جو بابل والوں نے سے نقل ہوتا چلا آیا ہے۔ حالانکہ بیشتر قرآن سن کر کہہ چکا تھا کہ یہ سحر بھی نہیں، نہ دیوانے کی بڑھ معلوم ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، مگر محض برادری کو خوش کرنے کے لیے اب یہ بات بنا دی۔ آگے اسی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی بدبخت نے دل میں سوچ کر ایک بات تجویز کی کہ قرآن جادو ہے۔ خدا غرض کرے کیسی محمل تجویز کی، پھر خدا غرض کرے کہ اپنی قوم کے جذبات کے لحاظ سے کیسی برمحل تجویز نکالی جس کو سن کر سب خوش ہو جائیں۔ یعنی مجمع پر نگاہ ڈالی، پھر خوب منہ بنایا تا دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت اور انقباض ہے، استغفر اللہ۔ پھر پیٹھ پھیر لی، گویا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے، حالانکہ اس سے قبل اس کی حقانیت کا اقرار کر چکا تھا۔ برادری کی خوشنودی کے لیے اس سے پھر گیا، آخر نہایت غرور و تکبر کے انداز میں کہنے لگا بس اور کچھ نہیں، جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا چلا آتا ہے اور یقیناً یہ آدمی کا کلام ہے جو جادو بن کر باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے اور دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے۔ یعنی عنقریب اس کو آگ میں ڈال کر اناد و تکبر کا مزہ چکھاؤں گا، یعنی دوزخیوں کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی جو جلنے سے بچ جائے، پھر جلانے کے بعد اس حالت پر بھی نہ چھوڑے گی بلکہ دوبارہ اصلی حالت پر لوٹائے جائیں گے اور جلیں گے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اکثر سلف سے یہی معنی معقول ہیں۔ بعد مفسرین نے دوسری طرح توجہ کی، یعنی بدن کی کھال جھلس کر حیثیت بگاڑ دے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جیسے دہتا لوہا سرخ نظر آتا ہے، آدمی کی پنڈلی پر وہ سرخی نظر آئے گی، یعنی دوزخ کے انتظام پر جو فرشتوں کا لشکر ہوگا اس کے افسر 19 فرشتے ہوں گے، جن میں سب سے بڑے ذمہ دار کا نام مالک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے نہایت تفصیل سے 19 کے عدد کی حکمتیں بیان کی ہیں جو قابل دید ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک فرشتے کی سرکردگی میں ہوگی۔ کوئی شبہ نہیں کہ فرشتے کی طاقت بہت بڑی ہے اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن یاد رہے کہ ہر فرشتے کی یہ قوت اسی دائرے میں محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہوا ہے۔ مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ حضرت جبرائیل چشمے زون میں وحی لا سکتے ہیں، لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں۔ جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سخت ہوں کر سکتے ہیں۔ مثلاً کان ہو سکتا ہے کہ ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکے، آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور عاجز نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک فرشتہ عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوتا ہے تو اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں پر ہو سکتا تھا، دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دائرہ استعداد سے باہر ہے ممکن نہ تھا۔ اس لیے 19 قسم کے عذابوں کے لیے جن کی تفصیل تفسیر عزیزی میں ہے 19 ذمہ دار فرشتے مقرر ہوئے ہیں۔ علماء نے اس عدد کی حکمتوں پر بہت کچھ کلام کیا ہے، مگر احقر کے نزدیک حضرت شاہ صاحب کا کلام بہت عمیق و لطیف ہے، واللہ اعلم۔
19 کا عدد سن کر مشرکین ٹھٹا کرنے لگے کہ ہم ہزاروں ہیں، 19 ہمارا کیا کر لیں گے، بہت ہوا، ہم میں سے 10 ان کے ایک ایک مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ ایک پہلوان بولا کہ 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، 2 کا تو تم مل کر 3-5 کر لینا۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی وہ 19 تو ہیں مگر آدمی نہیں، فرشتہ ہیں، جن کی قوت کا یہ حال ہے کہ ایک فرشتے نے قوم لوط کی ساری بستی کو ایک بازو پر اٹھا کر پٹک دیا تھا۔ یعنی کافروں کو عذاب دینے کے لیے 19 کی گنتی خاص حکمت سے رکھی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، اور اس گنتی کے بیان کرنے میں منکروں کی جانچ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون اس کو سن کر ڈرتا اور کون کون ہنسی مذاق اڑاتا ہے۔ اہل کتاب کو پہلے سے یہ عدد معلوم ہوگا، جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، یا کم از کم کتب سماویہ کے ذریعے اتنا تو جانتے تھے کہ فرشتوں میں کس قدر طاقت ہے، 19 بھی تھوڑے نہیں، اور یہ کہ انواع تہذیب کے اعتبار سے مختلف فرشتے دوزخ پر مامور ہونے چاہیے۔ یہ کام تنہا ایک کا نہیں۔ بہرحال اس بیان سے اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کی حقیقت کا یقین پیدا ہوگا، اور یہ دیکھ کر مومنین کا ایمان بڑھے گا، اور ان دونوں جماعتوں کو قرآن کے بیان میں کوئی شک و تردد نہیں رہے گا، نہ مشرکین کی استہزاء و تمسخر سے وہ کچھ دھوکہ کھائیں گے۔ الذین فی قلوبہم مرض سے منافقین یا ضعیف الایمان مراد ہیں، اور الکافرون سے کھلے ہوئے منکر۔ یعنی 19 کے بیان سے کیا غرض تھی؟ بھلا ایسی بے تکی اور غیر موضوع بات کو کون مان سکتا ہے؟ الیاذ باللہ۔ یعنی ایک ہی چیز سے بد استعداد آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور سلیم التبع راہ پا لیتا ہے۔ جسے ماننا مقصود نہ ہو وہ کام کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا اور نور توفیق ہو، اس کے ایمان و یقین میں ترقی ہوتی ہے۔ بے شک یعنی اللہ کے بے شمار لشکروں کی تعداد اسی کو معلوم ہے، 19 تو صرف کارکنان جہنم کے افسر بتلائے ہیں۔ یعنی دوزخ کا ذکر صرف عبرت و نصیحت کے لیے ہے کہ اس کا حال سن کر لوگ غضب الہی سے ڈریں اور نافرمانی سے باز آئیں۔ یعنی جو بڑی بڑی ہولناک اور عظیم الشان چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں، دوزخ ان میں کی ایک چیز ہے۔ آگے بڑھے نیکی یا بہشت کی طرف، اور پیچھے رہے بدی میں پھنسا ہوا یا دوزخ میں پڑا ہوا۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ دوزخ سب مکلفین کے حق میں بڑے ڈراوے کی چیز ہے، اور چونکہ اس ڈرانے کے عواقب و نتائج قیامت میں ظاہر ہوں گے، اس لیے قسم ایسی چیزوں کی کھائی جو قیامت کے بہت ہی مناسب ہے۔ چنانچہ چاند کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ ہے اس عالم کے نشوونما اور اضمحلال و فنا کا۔ اس طرح اس عالم دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ حقائق آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھے نیکی یا بہشت کی طرف، اور پیچھے رہے بدی میں پھنسا ہوا یا دوزخ میں پڑا ہوا۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ دوزخ سب مکلفین کے حق میں بڑے ڈراوے کی چیز ہے۔ یعنی جو لوگ میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے داہنی طرف سے نکلے تھے، اور دنیا میں بھی سیدھی چال چلتے رہے، اور موقوف میں بھی عرش کے داہنی طرف جدھر بہشت کھڑے ہے اور اسی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں آئے، وہ لوگ البتہ قید میں پھنسے ہوئے نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں آزاد ہیں، اور نہایت بے فکر اور فارغ البال ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے یا فرشتوں سے گناہگاروں کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے جو نظر نہیں پڑتے۔ یعنی جب سنیں گے کہ گناہگاروں کو دوزخ میں داخل کیا گیا ہے، تب ان گناہگاروں کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوال کریں گے کہ باوجود عقل و دانائی کے تم اس دوزخ میں کیسے آ پڑے؟ یعنی نہ اللہ کا حق پہچانا، نہ بندوں کی خبر لی، البتہ دوسرے لوگوں کی طرح حق کے خلاف بحثیں کرتے رہے، اور بد صحبتوں میں رہ کر شکوک و شبہات کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کو یقین نہ ہوا کہ انصاف کا دن بھی آنے والا ہے، ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا کیے، یہاں تک کہ موت کی گھڑی سر پر آ پہنچی، اور آنکھوں سے دیکھ کر ان باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ کافر کے حق میں کوئی سفارش نہ کرے گا، اور کرے گا تو قبول نہ ہوگی۔
یعنی یہ مصیبتیں سامنے ہیں مگر نصیحت سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ سننا بھی نہیں چاہتے، یعنی حق کا شور و غل اور شیران خدا کی آوازیں سن کر جنگلی گدھوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، یعنی پیغمبر کی بات ماننا نہیں چاہتے بلکہ ان میں ہر شخص کی آرزو یہ ہے کہ خود اس پر اللہ کے کھلے ہوئے صحیفے اتریں اور پیغمبر بنایا جائے، استغفر اللہ، یا یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس براہ راست ایک نوشتہ خدا کی طرف سے آئے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیا گیا ہو۔ یعنی یعنی یہ بیہودہ درخواستیں بھی کچھ اس لیے نہیں کہ ایسا کر دیا جائے گا تو واقعی مان جائیں گے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس لیے حق کی طلب نہیں، اور یہ درخواستیں محض تعنت سے ہیں، یعنی یہ درخواستیں بالخص پوری کر دی جائیں تب بھی اتباع نہ کریں گے۔ یعنی ہر ایک کو الگ الگ کتاب دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب قرآن کریم ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ کتاب ایک پر اتری تو کیا ہوا، کام تو سب کے آتی ہے، اور اللہ کا چانا نہ چانا سب حکمتوں پر مبنی ہے جن کا احاطہ کوئی بشر نہیں کر سکتا، وہی ہر شخص کی استطاعت و لیاقت کو کما کا جانتے ہیں اور اس کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ یعنی آدمی کتنا ہی گناہ کرے لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی راہ چلے گا اور اس سے ڈرے گا اور وہ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول کرے گا۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بطور حاشیہ میں کی ایک عبارت اس آیت کی تلاوت کے بعد نقل فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں، یعنی میں اس کے لائق ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کام میں شریک نہ کرے، پھر جب بندہ مجھ سے ڈرا اور شرک سے پاک ہوا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ حق تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم کو توحید و ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی مہربانی سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔